کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے برے اثرات موت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ عجب اور تکبر. بڑا بول بولا، موت کے وقت اس کا برا اثر ظاہر ہوتا ہے اور بندہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے. ماں باپ کا دل دکھایا، موت کے وقت اثر ظاہر ہوتا ہے. زنا کا ارتکاب کیا، موت کے وقت اثر ظاہر ہوتا ہے. اور موت کے وقت بندے کو کلمے کی توفیق نہیں ملتی. وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے اور کلمے کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے زندگی کے تقریباً 40 سال ایمرجنسی میں ڈیوٹی دیتے ہوئے گزارے. وہ کہتے تھے کہ میں ہر روز ایک دو بندوں کو اپنے سامنے مرتا دیکھتا تھا. اس لیے کہ ایمرجنسی میں جو لوگ لائے جاتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، کسی کا رینیل فیلئر ہوا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہوئے بس آخری لمحوں پہ ہوتے ہیں، تو دوائی بھی کام نہیں آتی. لیکن یہ ڈاکٹر چونکہ نیک تھے، ہر آنے والے مریض کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 100 بندے اگر مریض آتے تھے جو سامنے مرتے تھے، مشکل سے 4-5 ہوتے تھے جو اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے تھے، باقی کلمہ ہی نہیں پڑھ پاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا کہ جب میں یاد دلا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھیں، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پھر ایک مریض نے ان کو بتایا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، میری زبان ہلتی نہیں ہے، کلمہ نکلتا نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہیں اور نہ پڑھ سکیں، ہم کلمہ پڑھ کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. کبھی کبھی ایک بات ذہن میں آتی ہے، میں 2 گناہ کرتا ہوں مگر توبہ ایک سے کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ ایک لڑکی بے پردہ بھی پھرتی ہے اور بے نمازی بھی ہے. وہ کہتی ہے جی کہ میں نماز والے گناہ سے تو توبہ کرتی ہوں اور شروع کر دیتی ہوں آج سے، پردہ ابھی نہیں کر سکتی، کیا یہ جزوی توبہ قبول ہو جائے گی؟ علماء نے لکھا ہاں، 2 گناہ کرنے والا انسان ایک سے توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرے، اس کی برکت سے اللہ دوسرے سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جی میں نے توبہ کی تھی کئی مرتبہ، پھر توڑ دی. اب اگر میں نے توبہ توڑ دی تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے؟ جی ہاں، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں. اگر بالفرض وقت تقدیر دوبارہ گناہ کر بیٹھا تو پچھلے گناہ واپس نہیں آ جاتے، وہ معاف ہو چکے. اگر آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے سیل فون کے میسیجز کو ڈیلیٹ کر دیا اور دوبارہ نیا میسج آ جاتا ہے تو پھر پچھلے میسج واپس نہیں آ جاتے، وہ تو ختم ہو چکے. تو توبہ کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اگر گناہ ہو بھی جائیں تو وہ دوبارہ نہیں لوٹ آتے. انسان سوچتا ہے میں غیبت کرتا رہا، کیا کروں؟ بھائی غیبت جس طرح اللہ کا حق ہے کہ ٹوٹتا ہے، بندوں کا بھی حق ہے. اس بندے سے بھی معافی مانگنی ضروری. اب معافی کیسے مانگیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا. اگر بتائیں گے تو پہلے دشمنی تھوڑی تھی، اب دشمنی زیادہ گہری ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی. اجمالی معافی مانگیں. مثلا یہ کہیں بھئی آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق آتے ہیں، میں کمزور ہوں، میں ان کا خیال نہیں رکھ سکا،
تو آپ میری کوتاہی کو معاف کر دیں۔ زندگی میں معافی مانگیں۔ زندگی میں معافی مانگنی آسان ہے، قیامت کے دن کوئی نہیں معاف کرے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، سفید ریش سے بوڑھے تھے، ان کی عادت ہی تھی جب کسی کو ملتے یہی بات کرتے، بھئی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں اور میں بہت کمزور انسان ہوں، میں نے ان میں یقیناً کوتاہی کی ہوگی، آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ وہ اتنے پیارے انداز سے بات کرتے تھے کہ سننے والا فوراً معاف کر دیتا تھا۔ شریعت کہتی ہے کہ ہم نے معافی مانگی، اگلے بندے نے معافی قبول کر لی تو گناہ معاف ہو گئے، اور اگر دوسرے بندے نے کہہ دیا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، تو کوئی بات نہیں کہنے پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، صرف مسکرا پڑا، تو علماء نے کہا ہے کہ اس کے مسکرا پڑنے پر بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو دنیا میں کتنا آسان ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جنازے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے، بھئی اگر میت کا کسی سے لین دین کا معاملہ ہو تو ورثاء حاضر ہیں، وہ لین دین کا معاملہ ان سے کر لیں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ پھر دوسری بات کہی جاتی ہے، بھئی اگر اس نے کسی کا دل دکھایا، کسی سے زیادتی کی، تو ہم اس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دیں۔ اس اعلان کا کیا فائدہ؟ جس کا دل اس نے دکھایا ہوگا، کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ آپ بتائیے، وہ کہاں آئے ہوں گے جنازہ پڑھنے کے لیے؟ ان کے دل تو دکھی تھے۔ تو مجمع میں اعلان کا کیا فائدہ؟ اس اعلان پہ انحصار نہ کیجیے، اپنی زندگی میں سوچ کے میں نے کس کا دل دکھایا، کس کی غیبت کی، کس سے زیادتی کی، اس سے خود معافی مانگ لیجیے۔ خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خاوند سے مانگے، بھائی بہن ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہم اس سے معافی مانگیں۔ دنیا میں گناہوں کو بخشوانا یہ ضروری ہے، اس کے لیے لسٹ بنائیں۔ اور جی مجھے تو یاد ہی نہیں، بھئی آپ لسٹ بنانی شروع کریں، اللہ کی رحمت ہوگی، خود بخود اللہ یاد کروا دیں گے، اور ایک ایک بندے سے معافی مانگیں۔ بھئی اگر میں نے ایک بندے سے لین دین کیا تھا اور وہ بندہ فوت ہو گیا، شریعت کہتی ہے ان کے ورثاء سے اس کو طے کر لیں۔ اور جی ایک بندے سے میں نے پیسے دینے لینے تھے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اب وہ رسائی نہیں ملتے، شریعت کہتی ہے اگر نہیں ملتے تو اتنے پیسے جو دینے تھے ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اس نیت کے ساتھ جو ثواب ملے گا قیامت کے دن میں اس بندے کو دے دوں گا، تو یہ اس گناہ کا مکافات ہو جائے گی۔ تو اس بارے میں فکر مند ہو کے اپنے سر کے بوجھ کو اتارنا ضروری ہے، تب ہماری توبہ قبول ہوگی۔ تو جی میں تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ بھائی اگر اس جسم سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اب اس جسم سے بڑے بڑے نیک کام بھی کریں، یہ نیک کام ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ زندگی کو نیکی میں لگائیں۔